کزن کی آگ بجھائی۔ میرا نام اکرام ہے۔ میری عمر 19 سال ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل ہے۔ میری 2 بہنیں، میں اور میرے ابو امی۔ میرے ابو کا نام حیدر ہے اور میری امی کا نام لائبہ ہے۔ میرے ابو کا اپنا کاروں کا شو روم ہے۔ ہماری رہائش سیالکوٹ کی ہے اور ہم کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے ابو بہت ہی اچھے انسان تھے اور بہت بڑے بڑے لوگ ابو کے ساتھ تعلق میں تھے۔ میرے ابو کی بہت عزت تھی اور ہمارے لیے بڑے بڑے گھروں کے رشتے آتے تھے کیونکہ ہم بہت امیر تھے۔ ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی لیکن ابو ابھی منع کر دیتے تھے۔ میری چھوٹی بہن جس کا نام سلمیٰ ہے، اس کی عمر تقریباً 15 سال ہے اور اس سے بڑی بہن مانور ہے جس کی عمر تقریباً 18 سال ہے۔ میرے ابو میری دونوں بہنوں سے کافی پیار کرتے تھے۔ میں بھی اپنی دونوں بہنوں کا کافی خیال رکھتا تھا۔ میں نے ایف اے کر لیا تھا اور اس کے بعد گھر میں ہی بیٹھ گیا تھا کیونکہ ہمارا اپنا بزنس تھا اور مجھے پڑھنے کا شوق بھی نہیں تھا۔ ابو بھی مجھے اب شو روم پر لے جاتے تھے اور میں ابو کی جگہ کام سنبھالتا تھا۔ میری دونوں بہنیں سلمیٰ اور مانور بہت خوبصورت تھی۔ ان کے بھی بڑے دور دور سے رشتے آتے تھے لیکن ابو ابھی سب کو منع کر رہے تھے۔ ہمارے اندر ایک آگ ابھرتی رہتی تھی۔ ہمارا بھی دل کرتا تھا کہ جلد سے جلد ہماری شادی ہو جائے اور ہم بھی وہ سکون حاصل کریں جس میں مزہ آتا ہے، مگر ابو سب کو منع کرتے رہتے تھے۔ خیر ابو کوئی خاندانی سونے کی چڑیا ڈھونڈ رہے تھے اور وہاں پر ہمارا رشتہ ہو جائے جہاں ہم خوش رہیں۔ ایک دن ابو کے ایک بہت بڑے بزنس مین دوست یعنی خالو ہمارے گھر آئے تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا۔ میرے خالو ایک امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے پاس اپنی گاڑیاں بھی تھیں۔ ابو نے بھی میرے رشتے پر ہاں کر دی تھی اور خالو مجھے پسند کر کے چلے گئے تھے۔ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ہمارے گھر آنا۔ ابو نے بھی میری دونوں بہنوں اور مجھ کو بتا دیا تھا کہ ہم کل تمہارے خالو کے پاس جائیں گے جو ہمارے گھر آئے تھے۔ میں کافی خوش تھا کیونکہ مجھے لڑکیاں بہت پسند تھیں۔ میرے خالو کی لڑکیاں بہت حسین اور خوبصورت تھیں۔ میں بھی ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ لڑکیوں کو دیکھ کر میرا دل کرتا تھا کہ میں ان کے ساتھ مل کر سکون حاصل کروں، لیکن میں نے آج تک کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایسا تعلق نہیں بنایا تھا جس سے مجھے کوئی سکون ملے۔ اس لیے میرا بھی دل تھا کہ ابو جلدی سے جلدی میری شادی کر دے اور میں بھی وہ کام انجوائے کر سکوں۔ جب اگلے دن میری دونوں بہنیں اور میں ابو کے ساتھ تیار ہو کر خالو کے پاس گئے۔ خالو کا نام رضا تھا۔ انہوں نے ہمارا شاندار استقبال کیا اور ان کی بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں۔ خالو کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ان کا بیٹا نہیں تھا اور وہ بھی ایک بزنس مین تھے۔ انہوں نے ہماری اچھے کھانوں سے خدمت کی اور اس کے بعد ہم گپ شپ لگانے لگے۔ میں خالو کی تینوں بیٹیوں کو نظر بھر کے دیکھ رہا تھا۔ وہ 3 ہی انتہا کی خوبصورت تھی۔ خالو کی بڑی بیٹی تقریباً 18 سال کی تھی اور خالو کی بڑی بیٹی سے ہی میرا نکاح ہونا تھا۔ ابو نے بھی خالو کی تینوں بیٹیوں کو پسند کر لیا تھا لیکن بڑی بیٹی کی ابو کے لیے بہو تھی۔ خالو نے جب مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ کمرے میں بھیجا تو میں بہت شرما رہا تھا، لیکن خالو کی بیٹی نے کمرے میں جاتے ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور کہنے لگی تھی کہ میں آپ کو پسند کرنے لگی ہوں اور پہلی نظر میں دیکھ کر ہی مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ میں آپ کی ہونے والی بیوی بنوں گی۔ میں نے بھی اس کو محبت کا اظہار کر دیا تھا اور ہم واپس آ گئے تھے کیونکہ وہاں میرا دل گھبرا رہا تھا اور میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ واپس آنے کے بعد ابو نے ہمارا نکاح کر دیا تھا اور اچھے سے ہماری شادی ہو گئی تھی۔ میری بیوی بہت پیار کرنے والی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ میری بیوی نے پہلی ہی رات آتے ہی مجھے بہت محبت دی تھی اور بہت سکون دیا تھا، لیکن جب سے میں نے اپنی سالی کو دیکھا تھا میں تو اپنی سالی پر ہی فدا ہونے لگا تھا اور میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اپنی بیوی سے تعلق بناؤں کیونکہ اب میں نے اپنی سالی پر نظر رکھنا شروع کر دیا تھا۔ میری بیوی بھی اس بات کا برا مناتی تھی۔ جب میری سالی میرے پاس آتی تو میری بیوی میرے پاس ہی رہتی اور ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔
میری سالی بھی انتہا کی خوبصورت اور سالی صاحب میرے اوپر نظر رکھنا شروع ہو گئی۔ اس کے دل میں بھی میرے لیے جگہ تھی اور وہ بھی میرے ساتھ سونا چاہتی تھی۔ ایک دن رات کو میری بیوی کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے بہت جلدی ہی کمرے میں سو گئی تھی۔ میری سالی اپنی بہن کا خیال رکھنے کے لیے آئی ہوئی تھی، کیونکہ میں نے اپنے سسر کو فون کیا کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت کچھ خراب ہے، اس لیے نازی کو بھیج دیں۔ نازی میری چھوٹی سالی تھی، میری بیوی کی چھوٹی بہن، اس لیے خالو خود ہی گاڑی میں آئے اور نازی کو ہمارے گھر چھوڑ گئے تھے۔ نازی نے آتے ہی میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سلام لیا تو میرے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچنے لگی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ آج میں نازی کو بھی نہ چھوڑوں اور اس کے ساتھ بھی مستی کروں۔ میری بیوی بیمار تھی، اس لیے وہ ٹائم سے ہی اپنے کمرے میں سو گئی تھی۔ میں نے دوسرے کمرے میں اپنی دونوں بہنوں کو سلا دیا تھا اور اپنے کمرے کا لاک بند کر دیا تھا۔ میری سالی بھی وہاں پر ہی سونے والی تھی، اس لیے میں رات کو گیا اور اپنی بیوی کو نیند کی گولی لا کر دے دی تھی۔ میری بیوی ٹائم سے ہی سو گئی، اس لیے میری سالی جاگ رہی تھی اور وہ میرے بیڈ پر آ گئی تھی۔ سالی صاحبہ میری ساری خواہشات پوری کرنے لگی تھیں اور میں اس سے راضی ہونے لگا تھا۔ کافی دیر ہم نے ایک دوسرے کو راضی کیا تھا اور محبت کرتے رہے تھے۔ نازی نے مجھے اتنا سکون دیا تھا، اتنا کبھی بھی میری بیوی نے نہیں دیا تھا، اور میں تو اپنی سالی کا دیوانہ ہونے لگا تھا۔ اب بار بار میرا دل تھا کہ میں سالی کے ساتھ یہ کام کرتا رہوں، لیکن میری بیوی اب کافی خیال کرتی تھی اور مجھے اپنی سالی کے نزدیک نہیں جانے دیتی تھی، لیکن میں نے سالی سے جو سکون لیا تھا وہ کبھی بھی نہیں بھولا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔